पारा नंबर 11 सूरत अत-तौबा आयत नंबर 117। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लक़द ताबल्लाहु। अब यहाँ पर हम देखते हैं क़द कलकला हो रहा है, दाल साकिन है और आगे ता मुशद्दद है, तो ये आपस में इदगाम हो रहा है इनका भी। ये इंशाअल्लाह मैं आपको तजवीद की क्लास में समझाऊंगी और सिखाऊंगी, क्योंकि इससे पहले आपने सीखा इदगाम विद गुन्ना और विदाउट गुन्ना, जो सिर्फ नून साकिन या तनवीन और यरमलून का आपस में हमने किया था। यहाँ पर उसके अलावा भी है मुतजानिसैन, मुतकाबिलैन के मुतकारिबैन कि कौन से ऐसे हरूफ हैं जो हम जिन्स हैं, जिनका मखरज एक है या करीबुल मखरज हैं या हम आवाज़ हैं वग़ैरह वग़ैरह, वो इंशाअल्लाह हम सीखेंगे। लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्यि वल मुहाजिरीन वल अंसारिल्लज़ीना इत्तबऊहु फ़ी साअतिल उसरति मिन बअदि मा काद यज़ीगु क़ुलूबु फ़रीक़िम मिनहुम सुम्मा ताब अलैहिम इन्नहु बिहिम रऊफ़ुर रहीम। लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्यि वल मुहाजिरीन वल अंसार अल्लज़ीना इत्तबऊहु फ़ी साअतिल उसरति मिन बअदि मा काद यज़ीगु क़ुलूबु फ़रीक़िम मिनहुम सुम्मा ताब अलैहिम इन्नहु बिहिम रऊफ़ुर रहीम। लक़द अलबत्ता तहक़ीक़, ताबा मेहरबान हुआ, अल्लाहु अल्लाह ताला, अलन नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर, वल मुहाजिरीना और मुहाजिरीन, वल अंसारी और अंसार पर, अल्लज़ीना जिन्होंने, इत्तबऊहु पैरवी की उसके, फ़ी साअति घड़ी में, अल उसरति तंगी की, मिन बअदि बाद उसके, मा कादा जो करीब था के, यज़ीगु टेढ़े हो जाते, क़ुलूबु दिल, फ़रीक़िन एक गरोह के, मिनहुम उनमें से, सुम्मा फिर, ताबा वो मेहरबान हुआ, अलैहिम उन पर, इन्नहु बेशक वो, बिहिम उन पर, रऊफ़ुन बहुत शफ़क़त करने वाला है, रहीमुन निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के हाल पर तवज्जो फरमाई और महाजरीन और अंसार के हाल पर भी, जिन्होंने ऐसी तंगी के वक्त पैगंबर का साथ दिया, इसके बाद कि उनमें से एक गिरोह के दिलों में कुछ तज़ल्ज़ुल हो चला था। फिर अल्लाह ताला ने उनके हाल पर तवज्जो फरमाई। बिलाशुबा अल्लाह ताला उन सब पर बहुत ही शफ़ीक़ मेहरबान है। जंग तबूक के सफ़र को तंगी का वक्त करार दिया, इसलिए कि एक तो मौसम सख्त गर्मी का था, दूसरा फसलें तैयार थीं और फिर तीसरा ये कि सफ़र ख़ासा लंबा था और चौथा वसाइल की भी कमी थी। इसीलिए उसे जैशुल उसरा भी कहा जाता है, तंगी का काफ़िला या लश्कर। तौबा के लिए ज़रूरी नहीं कि पहले गुनाह या गलती का इर्तिकाब हो, इसके बग़ैर भी रफ़ा दरजात और गैर शऊरी तौर पर हो जाने वाली कोताहियों के लिए तौबा होती है और होनी चाहिए। यहाँ महाजरीन व अंसार के उस पहले गिरोह की
توبہ اسی مفہوم میں ہے جنہوں نے بلا تعامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم جہاد پر لبیک کہا۔ پھر اس دوسرے گروہ کا ذکر ہے جسے مذکورہ وجود سے ابتداً تردد ہوا، لیکن پھر جلد ہی وہ اس کیفیت سے نکل آئے اور بخوشی جہاد میں شریک بھی ہوئے۔ دلوں میں متذبذب ہونا، ڈاواں ڈول ڈگمگانا، اس سے مراد دین کے بارے میں کوئی شک شبہ نہیں، بلکہ مذکورہ دنیاوی اسباب کی وجہ سے شریک جہاد ہونے میں تھوڑا سا تردد مراد ہے، جو بالکل فطری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر جو چھوٹی موٹی لغزشیں ہوئیں ان سب کی معافی کا اعلان کر دیا گیا، کیونکہ مشکل وقت میں لوگوں نے دین کا ساتھ دیا تھا، اس لیے کیونکہ مشکل میں تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جو کام جتنی تکلیف کے ساتھ کرتے ہیں اس پر اجر اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اور گناہوں کی معافی بھی اتنی ہی زیادہ ہو جاتی ہے، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل وقتی طور پر بہت تھوڑے وقت کے لیے کجی کی طرف مائل بھی ہو چلے تھے، یعنی مشکل وقت دیکھ کر وہ بھی گھبرانے لگے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کہ دلوں کے حال بخوبی جانتا ہے کہ کون نیکی کے راستے میں خوشی سے آگے بڑھ رہا ہے اور کون مجبوراً، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ دل کے ان حالات پر ان کا مواخذہ نہیں کرے گا کہ تم نے خوشی سے کیوں نہیں یہ راہ اختیار کر لی، تمہیں تکلیف کیوں ہوئی تھی یا تمہیں مشکل کیوں لگ رہا تھا۔ انسان ہیں، کمزور ہیں، بہت سے نیکی کے کام مثلاً وضو کرنا بعض اوقات مشکل کام لگتا ہے، نماز پڑھنا بعض اوقات بہت مشکل ہو رہا ہوتا ہے، تو ہر انسان پر کچھ نہ کچھ ایسے حالات اور واقعات گزرتے ہیں۔ تو جنگ کتنی مشکل ہے، اگر وضو، نماز اور فرائض اور چھوٹی چھوٹی دن بھر کی روٹین کی نیکیاں ہمیں مشکل لگتی ہیں، تو یہ تو زندگی میں کبھی کبھی موقع آتے ہیں جہاد کے لیے، ہجرت کے لیے، جنگ و جدال کے لیے تکلیف اٹھانا۔ تو انسان پر کچھ نہ کچھ ایسے حالات اور واقعات گزرتے رہتے ہیں جب نیکی کا ایک بہت بڑا موقع اسے سامنے ہوتا ہے لیکن وہ کر نہیں پاتا۔ کیوں نہیں کر پاتا؟ یہ نہیں کہ کرنا نہیں چاہتا اور مجبوراً پھر کر بھی لیتا ہے، لیکن اس کی وہ کوالٹی نہیں رہتی۔ بعض اوقات تو ایسے میں انسان کو نیکی سے رکنا نہیں چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا اب دل ہی جب ساتھ نہیں تو پھر نیکی کیا کریں۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں سوچنا، دل کو نہیں چھوڑنا، دل نہ چھوڑیں، دل چھوٹا نہ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو بس آپشن ختم، یہ لازمی سبجیکٹ ہے، آپشنل نہیں ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کریں گے، کر گزریں گے تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ نہ ہونے کو بھی معاف کر دے گا، ورنہ دو گناہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ کون سے گناہ دو اکٹھے ہو جائیں گے؟ ایک تو دل کا ساتھ نہ ہونا، ایک اور نیکی کے موقع کو گنوا دینا، دو، خاص طور پر وہ نیکی جس کے کرنے کا حکم فرض کے درجے پر ہو۔ نیکی فرض ہے، خشوع اور خضوع نہیں۔ اس کے لیے کوئی عذر بہانے نہیں تلاش کرنے چاہیے، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم الذين اتبعوه في ساعة الأسرة
من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. وقف میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ بات مکمل ہو، بیچ میں نہیں. ما کاد بھی اگر وقف ہے نا تو حالانکہ اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے تھے کہ قریب ہے کہ ٹیڑھے ہو جاتے دل، بات ابھی چل رہی ہے. فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب، ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم.